अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाजिर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का दिन भी हमारे मुल्क में बड़ी सियासी सरगर्मी से भरपूर रहा। एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना सरबराही इजलास मुनक्कद किया और अहम फैसले किए, उसके बाद उनकी ब्रीफिंग भी दे दी गई। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इसमें बड़े अहम फैसले हुए, लेकिन साथ साथ ये जो रिसेंटली पहले बयान हल्फी और उसके बाद एक ऑडियो आई और उसके ऑडियो के बाद अब तवक्को की जा रही है, दावे ये किए जा रहे हैं कि कुछ वीडियोस भी आने वाली है, उन पर भी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया। और हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि ये जो ऑडियो है इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये महज अपने केसों से तवज्जो हटाने की बात है। इसके अलावा भी सारा दिन जो है जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे मुल्क में जब सियासी सरगर्मियाँ होती हैं तो वो कई दिन एक ही चीज़ के गिर्द घूमती रही। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन ने सूबाई असम्बली ने लाहौर में दावा किया कि मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा बल्कि कुछ वीडियोस तक जाएगा। वो वीडियो क्या है, कब आएंगी, इसके बारे में तो अभी हम पेशिनगोई नहीं कर सकते। जिनके पास है या जो इसको सामने ला सकते हैं, जब वो सामने लाएंगे उनको बात आगे करेंगे। पीडीएम के फैसलों का क्या इम्पैक्ट होगा, जो फैसले तवक्को थे वो हुए या नहीं हुए, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि अब काफी दिन हो गए बयान हल्फी का जिक्र करते हुए, ऑडियो को आए भी काफी दिन हो गए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बात कैसे आगे बढ़ेगी, या ये है कि बहुत से माजी के फैसलों की तरह, माजी की डेवलपमेंट्स की तरह ये भी एक चाय की प्याली में तूफान साबित होगा और कुछ दिनों के बाद भूल जाएगा कि कोई ऐसा वाकया हुआ था या नहीं। हमारे साथ बड़ा एक डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है इन मामलों पर बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है जनाब सेनेटर शहादत अवान साहब, जो कि मेंबर हैं सेनेट कमेटी बराए दाखिला के। अवान साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जनाब लाल चंद मल्ली नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ताल्लुक आपका सिंध से है, और जो कौमी कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस है उसके आप मेंबर हैं। सर, वेलकम टू द शो। इसके अलावा अफनानुल्लाह साहब हैं, रुकन हैं सेनेट के और नुमाइंदगी करते हैं जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और कमेटी बराए पेट्रोलियम के मेंबर हैं। अफनानुल्लाह साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। बातचीत का आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम जरा बात कर ले पीडीएम के नुमाइंदे से, जो कि इजलास में मौजूद थे। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि रुकन सेनेट हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आज जो इजलास हुआ उसमें क्या क्या बातें हुई और क्या क्या जो है वो फैसले हुए। ज़ाहरी फैसले जो है वो तो बता दिए गए ब्रीफिंग में, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनकी ब्रीफिंग नहीं दी जाती। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि लोगों की बड़ी तवक्को थी और बड़े दावे थे कि आज के इजलास में बड़े अहम फैसले हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा और इस्तीफों का ऐलान भी हो जाएगा, और उसके अलावा बड़े ऐसे फैसले होंगे जिसके नतीजे में हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। लेकिन तासर यह है कि आज का इजलास भी माजी के बहुत से इजलासों की तरह नतीजा खेज नहीं रहा और एक मरतबा फिर तारीख दे दी गई है 6 दिसंबर की। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये आपके ताजुब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और बड़े जोरी किस्म के फैसले हुए हैं, मगर जो कुछ क़यादत ने डिस्क्लोज किया है वो मैं उससे आगे नहीं जा सकता। और बाकी जो है वो रिमेनिंग जो है ना वो स्टेयरिंग कमेटी के हवाले कुछ जुज़ियात तय करने का काम सौंपा गया है और देन जो है ना 6 दिसंबर को जो है वो अगला इजलास रखा गया। तो आप देखेंगे कि आज जो 23 तारीख है, 23 से लेकर 7 दिन ये और 6 दिन वो, तो 6 और 7 13 दिन के अंदर जो है आपको बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट नजर आएंगी, मगर क्या डेवलपमेंट होंगी ये तो आपको क्या बताएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये फैसला हुआ, हम तक पहुंचा कि कमेटी बन गई है जिसमें आप भी शामिल हैं और वो कमेटी काम करेगी जो सेनेट में जो मुश्तरका इजलास में कानून साजी हुई है उसको चैलेंज करने की। एक तो ये बताइएगा कि ये चैलेंज कब तक हो जाएगा। दूसरा, जब भी कोई पार्लियामेंट में हुआ डिसीजन जो है वो चैलेंज होता है, चैलेंज होने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक शाबा ये होता है कि कहीं इससे जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की बालादस्ती है या कानून साजी की सेंसिटी है वो मुतासर होगी। तो ये तासर आप लोगों के जहन में है, पहलू जहन में है कि आप लोग एक पार्लियामानी फैसला जो है उसको जब अदालत में ले जाएंगे तो फिर उसका हालत क्या होगी और उसके नतीजे में पार्लियामेंट के फैसलों की सेंसिटी क्या रह जाएगी? देखिए, 2 चीजें, एक तो ये है कि जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट में उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में उसको प्रिविलेज है कि वो चैलेंज नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है। मगर इसके साथ साथ 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। एक आर्टिकल 8 को ध्यान में रखिएगा, 8 का हवाला मैं दस्तूर का आर्टिकल 8 का हवाला दे रहा हूँ। इसमें 2 चीजें जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी आर्टिकल से मुतजाद होंगी, उसके साथ उसकी मुताबिकत ना होगी, या बुनियादी हकूक़ के मामले में या रीजनेबलनेस के हवाले से, तो वो उस आर्टिकल 8 के पैरामीटर से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है और हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। और अगर कोई फर्स्ट लीजिए तो कोई अगेंस्ट नेशन ऑफ इस्लाम है
تو وہ پھر آرٹیکل 230-35 ان دفعات کے آس پاس جو ہے وہ اس میں شریف کورٹ کے پاس یہ معاملہ لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ عدالت اس کی مجبور نہیں ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے جو تصویر سے منافی ہو یا اس کی مطابقت میں نہ ہو یا تو اس میں ریزنیبلنیس کا سوال پیدا ہو جائے اور وہاں ہاتھ سے ہاتھ کرے بیٹھے. اچھا سر یہ بتائیے گا آخری سوال جو کہ سے پھر ہم اپنے مہمانوں سے بات بھی کریں گے. 2019 میں بھی آپ نے JUI نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں اور کچھ دنوں کے بعد وہ دھرنا جو ہے ختم ہو گیا اور کہا یہ گیا جس کو بعد میں تسلیم بھی کیا گیا کہ وہ کسی کے کہنے پر وہ سیاسی ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے غیر سیاسی ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر اور کچھ وعدے وعید کر کے کچھ یقین دانیاں لے کر وہ دھرنا ختم ہو گیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب جب آپ دوبارہ آئیں گے PDM کے پلیٹ فارم پر تو پھر کسی کے جانسے میں نہیں آئیں گے پھر کسی کے کہنے میں نہیں آئیں گے اور پھر کسی کے وعدے پر جو ہے وہ دھرنا یا لانگ مارچ ختم نہیں کریں گے؟ دیکھیے وہ دھرنا جو ختم کروایا گیا تھا کچھ کمٹمنٹ کے ساتھ کروایا گیا تھا اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اس مہینے تک جو ہے وہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. گورنمنٹ جو ہے نا وہ ریزائن کر جائے گی لیکن کمٹمنٹ آئی تھی اور وہ کمٹمنٹ جو ہے نا وہ بعد میں جو جھوٹ بولنے والوں نے اگر جھوٹ بولا تھا تو وہ پھر ان کا قصور ہے. یہ قصور ہمارا نہیں ہے. ہاں ہمارا قصور آپ اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جنٹلمین پرومس پہ جو ہے نا وہ بلیو کر دیا تھا یقین کر دیا تھا اور اس یقین کی وجہ سے ورنہ گورنمنٹ شاید اسی وقت چلی جاتی. مگر اس کے ساتھ ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ اس صورت میں شاید عمران خان اور اس کی گورنمنٹ یا اس کے اتحادی اس طرح سے ایکسپوز نہ ہوتے. تو بہرحال جو کچھ اللہ پاک کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت یقیناً پوشیدہ ہوتی ہے اور اب تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ فیصلوں کا اعلان ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں پہ جنہوں نے ماضی میں دھوکہ دیا تھا ان سے مزید دھوکہ کھایا جائے. جی بہت شکریہ کامران مرزا صاحب. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ویسے تو آپ PDM میں شامل نہیں ہیں الگ ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی لیکن یہ جو چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے یہ غالباً سینٹ اور جو پارلیمنٹ میں مشترکہ اپوزیشن ہے اس کی طرف سے ہوا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس فیصلے پر اور جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ فیصلہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ جو لیجسلیشن ہے جب یہ جائے گی سپریم کورٹ میں کتنی توقع ہے آپ کو ایک قانون دان کے طور پر کہ یہ فیصلہ وہ آئے گا جو آپ چاہتے ہیں یا جو جس کی توقع ہے آپ کو؟ دیکھیں طارق صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران صاحب ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے بالکل بجا طور پہ کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو ایک بل کے اوپر بات تھی جو کہ دنیا نے دیکھی. ہم نے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کے الیکشن کو جو ہے کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا آئین اور قانون جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل جہاں کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں عدالتوں کی ثوابدید ہوتی ہے, جہاں چیز کوئی نظر نہیں آتی وہاں عدالتیں نظر آتی ہیں, گو کہ فیصلے ڈیلے ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر دوستوں نے یہ مشترکہ طور پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا تو ابھی تک کوئی ایسا مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئی ہوں, انہوں نے مشترکہ طور پہ کوئی سوچا ہو یا جس دن یہ فیصلہ ہوگا ڈیفینیٹلی کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ یہ دیکھے گی. آپ دیکھیں نہیں آن بورڈ والی بات نہیں ہے. میں نے کہا کنسلٹیشن شروع ہیں, ہم نے آپ نے جو ہمارے سینئر ایڈوکیٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے بات چیت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے, بلکہ آپ کو پتا کہ پہلے دن جو ہے نا وہاں پہ مشترکہ اجلاس میں بلاول صاحب نے یہ اناؤنس کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ہر فورم پہ جائیں گے, ہم اس کو مانتے نہیں, ہم عدالت میں جائیں گے اور ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ جس طریقے سے یہ وہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ سٹنگ ارینجمنٹ جو ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا, لیفٹ رائٹ جو ہے پارلیمانی پارٹی کی طرف ہوتی ہے, اپوزیشن کی طرف ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے جو سٹنگ کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تاکہ ان کو گنتی جو ہے اس میں اس قسم کا یہ شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یا اپنی گنتی بڑھانے کے لیے آسانی رہے. تو ایک انہوں نے کیا. پھر اس کے علاوہ رول 10 ہے جو کہ بلاول صاحب نے وہ آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے کہ اس میں آپ کو عددی اکثریت چاہیے, وہ آپ کو چاہیے تھے 200 جو ہے 222,
وہ ان کے دوبارہ وہ ان کے موجود نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جس طریقے سے اگر بل اس طریقے سے بلڈوز ہوں گے تو میں کہتا ہوں آئین اور قانون کی جو منشا ہے کہ مقننہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز سے کہ نیشنل اسمبلی سے کوئی چیز پاس ہو کے آئے سینٹ میں جائے, سینٹ کے بعد ہے. یہ تو چیز کمیٹی میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی, وہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی اور آپ جو ہے جوائنٹ سیشن میں لے کے چلے گئے. اور یہ پاکستان اور دنیا کی ہسٹری میں ہے کہ آپ کے کو تقریباً 62 آئٹمز اور 33 بل وہ آپ نے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ پاس کروا لی ہیں. آگے چلتے ہیں اور حکومتی نمائندے سے بات کرتے ہیں. لال چند صاحب بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم ایک جگہ پہ الگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ جو آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کی باتیں ہیں, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ماضی کے حوالے سے نکل رہی ہیں جہاں سیدھا سیدھا جو ہے انگلی حکومت کی طرف اٹھتی ہے. یہ سارے معاملات مہنگائی, بے روزگاری, اپوزیشن کا الائنس, لانگ مارچ کی باتیں اور ماضی کے بہت سے فیصلے جن کے بارے میں خفیہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کتنا بڑا تھریٹ ہے اس حکومت کے لیے اور کتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ مشکل میں آنے والی ہے, یا بالکل سمجھتے ہیں کہ ایزی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں, بالکل ایسے جیسے ماضی میں اتارا ویسے ہی ہوگا؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اب بن گئی ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی موومنٹ. پاکستان ڈی اسٹیبلائز کیسے ہوگا؟ پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں ان پہ حملہ کریں, جو اس کے ستون ہیں اس پہ حملہ کریں. آپ نے دیکھا کہ ووٹ کو عزتوں کے نام پہ پاکستان کی افواج پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا, نام لے لکھ کر کرٹیسائز کیا. پھر انہیں جو پارلیمنٹ ہے اس کو یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے پارلیمنٹ کو بھی اٹیک کرنا ہے. ان کا طریقہ واردات مختلف ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کو بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جوڈیشری جس پہ پورا جسٹس کا نظام چلتا ہے ہمارے ملک کا, یہ اس کو اٹیک کر رہے ہیں. ان کا بس ان کو عوام سے کوئی محبت ہے نہیں اور یہ 3 سال سے ایک ہی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم استعفا دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, اور 3 سال سے ان کی بات اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. صرف ڈیٹس دیتے ہیں, آتے ہیں. اب جیسے انہوں نے بھی فرمایا مرتضیٰ صاحب نے کہ کمٹمنٹس کی گئی, یہ جو ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں, تو یہ ڈرامیٹک ہے, یہ ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں. تو بتائے نا کون کو ان سے کس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ سوال ہے کہ آخر کس کی اور یہ جو آج بھی جو انہوں نے کہا ہے نا کہ 6 تاریخ کو ہم جائیں گے, آج ساری میڈیا کو انگیج کر کے رکھا, پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی تھی ان کی طرف کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, آج کون سا کمال کرتے ہیں, اور باہر آ کے انہوں نے کھودا پاڑ نکلا چوہا والی بات کر دی کہ ہم 6 تاریخ کو پھر ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اشارہ ملے, لیکن ان کو کوئی اشارہ ملنے والا ہے نہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال مکمل کرے گی اور نہ صرف مکمل کرے گی, اور جو یہ فیصلے ہوئے, آپ کو میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں جو ضروری ہے, وہ یہ ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف ایک سیکشن کوٹ کیا ہے, سیکشن 70 آرٹیکل 70 آف دا کانسٹیٹیوشن, اور اس کو انہوں نے غلط کوٹ کیا. ان کے پاس اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے وکلا, اتنے بڑے بڑے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو رات کو سپریم کورٹ میں جا کے سو جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب, یہ جو ایک تاثر ہے جیسے میں نے پہلے پوچھا ابھی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے کہ بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے ہر اجلاس سے پہلے کہ کل جو اجلاس ہے اس میں پتہ نہیں بڑا فیصلہ آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سڑکیں ہوں گی اور پاکستان ہوگا اور عوام ہوں گے. پھر اچانک جب اجلاس ہوتا ہے اس کی بریفنگ ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, یا ایسا فیصلہ ہوا ہے جس کو 15-20 دن کے بعد ڈال دیا گیا. اب ایک طرف یہ ہے کہ فیصلے نہیں ہو پاتے, دوسری طرف یہ ہے کہ بڑی مہنگائی ہے, عوام بڑے تنگ ہیں اور ہم عوام کے سیویئر ہیں, عوام کے ساتھ چلیں گے. فیصلے کیوں نہیں ہو پاتے؟ کمزوری ہے, کوئی بے عملی ہے, یا پھر یہ جو لال چند صاحب نے فرمایا کہیں سے اشارے کا انتظار ہے کہ اشارہ ہوگا تو ہم بھی میدان میں آئیں گے, ورنہ بیٹھے رہیں گے, پریس کانفرنس کرتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں, اشارے کی کوئی معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو ہے مطلب آٹا, دالیں, چینی, بجلی, پیٹرول, مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو تباہ و بربادی کی طرف پچھلے 3 سال میں نہیں گئی. انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا, 50 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے. جو ہے بزنسز والے جو ہے بندے ہیں وہ رو رہے ہیں, جو ادارے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے. یہ ہمیں اشاروں کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب امپائر کی انگلی کی بات آپ کو یاد ہے کتنی کرتے تھے, اور انہوں نے 2014 کو کہا تھا, انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی. وضاحت تو ظاہر انہوں نے یہی کرنی تھی, لیکن 2014 سے شروع ہوئی, اور ابھی یہ جو معاملات جو کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے ہماری حکومت کے خلاف سازشیں کی گئی, کیسے دھرنے کس کے کہنے پہ دیے گئے,
اور یہ سارے معاملات جو ہیں عوام کے سامنے ہیں. عوام جانتی ہے کہ کیسے عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں, کیسے لائے گئے ہیں, اور کیسے اب وہ جو ہے وہ معاملات کو چلا رہے ہیں. ہم نے جو ہے وہ اس حکومت کو فرام ڈے ون جو ہے وہ ایک تو مانا نہیں, اور دوسرا ہم نے اس کو رجسٹ کیا. ہماری دیکھیں اپوزیشن جو ہے نا اس کے پاس ایگزیکٹو پاور تو ہوتی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایڈوائزری رول ضرور ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ہم روڈ پہ آ سکتے ہیں, میجیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے پاس آپشن ہیں ہم ان کو ایکسرسائز پہلے بھی کرتے رہے, ہم آگے بھی کریں گے. اور ہم نے جو ہے پہلے بھی دھرنے دیے ہیں, ہم آئندہ بھی دیں گے. اور پولیٹیکل اسٹریٹجی ہمیشہ کامیاب ہوتی بھی نہیں ہے, کبھی کامیاب ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو شہزاد صاحب چونکہ وقفے سے پہلے تھوڑا وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا انپٹ لوں, جو کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی الگ پالیٹکس ہے, وہ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں جو ذرائع کی خبر ہے وہ بریفنگ میں تو نہیں بتایا گیا کہ یہ بات ہوئی ہے کہ نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جائے. ایک تو بتائیے گا کہ نئے انتخابات کے مطالبے پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے. نمبر 2, ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ حکومت تبدیل کر دی جائے. آج منظور حسین صاحب کا بیان بھی آیا کہ حکومت تو رہے گی لیکن حکومت کرنے والا نہیں رہے گا. ایسے کسی بھی اقدام کی آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی, اور کیا آپ بھی حامی اس بات کے کہ انتخابات قبل از وقت ہو جائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے بلاول صاحب کا جو کہا تھا کسی حد تک آج پی ڈی ایم نے وہی باتیں کی ہیں. کہ بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو آئینی آپشنز ہیں ہم ان کو استعمال کریں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہی جو ہے جلسے جلوس جو ہیں دھرنے ہیں وہ دیں, اور اس کے بعد لیکن فرسٹ ڈے سے پی ڈی ایم کے باقی جو دوست آج کل جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے کہا نہیں جی ریزائن دیں. اور آج میں نے کسی جگہ پہ ٹک کر دیکھا کہ آج انہوں نے کہا جی پہلے دھرنا دیتے ہیں اور وہاں دھرنے پہ پہنچ کے ہم ریزائن دیں گے. جبکہ بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے, جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو آپشنز ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے دوست اس بات پہ بلاول صاحب کی بات سے اتفاق کرتے, اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ سارے دوست بیٹھ کے ایک بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو پی ڈی ایم کے دوست ہیں وہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ان کے اندر 2 گروپس ہیں. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو چلنے دیں, 5 سال پورے ہونے دیں. مفاہمت اور مزاحمت بات یہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک پارٹی تو ایک ہے نا جی, پارٹی تو ایک ہے جس کے صدر شہباز صاحب ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا کہنا یہ وہ کہتی ہیں کہ یہ 5 سال ان کو مکمل کرنے دیں, ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ بھئی آپ پنجاب سے شروع کر لیں, کیونکہ جہاں سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو وہاں تو کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے آپ اسپیکر پہ آئیں, اس کے بعد سینٹ پہ آپ آئیں, اور اس طریقے سے اس کے بعد پرائم منسٹر پہ آپ آئیں. تو جو آئینی آپشنز ہیں وہ ہونے چاہیے, اور ہم نے جو وعدے وعید کیے ہیں, ہم آج بھی شہباز شریف صاحب کو جو ہے لیڈر آف اپوزیشن ہم ان کو مانتے ہیں. جی قبل از وقت انتخابات کیسے ہوں وہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن جو آئینی گنجائش تو یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ اسمبلیاں توڑے تو انتخابات ہوں. ورنہ ہم تو بات یہ کہ قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ اگر کرتے ہیں تو آپ کو آئین کے اندر رہ کے کوئی بات نہیں. دیکھیں جی تیاری والی بات نہیں ہے. ہم تو دیکھیں کچھ بھی چیز ہے ہم تو اس کو بالکل کریں گے جو آئین و قانون کے مطابق بات ہے, جو لاجیکل بات ہے. بلاول صاحب نے پہلے دن سے یہ بات کیوں کہی کہ آپ اس کو جو ہے جو کچھ بھی ہے آپ نو کنفیڈنس کریں, اس کے بعد آپ لال صاحب یہ جو مطالبہ ہے کبھی کبھی ابھر کے سامنے آتا ہے کہ نئے انتخابات کرا دیے جائیں, کیونکہ جی حکومت جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, مہنگائی بڑی ہے, مسائل حل نہیں ہو سکے. ایک آئینی طریقہ کار ہے, اگر پہلے انتخابات ہوں, ہمارے آئین میں بار بھی نہیں ہے کہ آپ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے انتخابات کرا لیں. تو ایسی کچھ سوچ ہے حکومت کے اندر, حکومت اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی پاپولر ہے اور اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں ہے تو انتخابات کیوں نہیں کرا دیتے آپ لوگ؟ دیکھیں آئین میں گنجائش موجود ہے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ مطالبہ کر کون رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد تو انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا تھا کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائے. ان کا کہنے کا مقصد ہے جب تک ہم نہیں آئے تو ہر ہفتے الیکشن ہو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اور اس کے بعد یہ کرانا کس سے چاہتے ہیں الیکشن؟ یہ ای وی ایمز پہ آنے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹرنیشنل جو اوورسیز بھائی ہے ان کو خطاب کرتے ہوا کہ اس گورنمنٹ کے جھانسے میں نہ آئے. بھائی وہ سمجھتے ہیں اب آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. آپ 50 سال سے حکومت 30 سال سے حکومت کر رہے ہو. الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے, جو آئینی ادارہ جس سے الیکشن کرنا ہے, جس کی ذمہ داری ہے, جس نے جواب دینا کرتا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن الیکٹڈ باڈی نہیں ہے,
आईनी बॉडी तो है ना सर, आईनी बॉडी है। आईन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने ना। पार्लियामेंट में उनमें तो कौम लोग इलेक्ट करके भेजती है, सुप्रीम तो पार्लियामेंट है। आईनी तरमीम तो नहीं हुई ना। आईन कहता है कि इंतखाबात कराना जो है इलेक्शन की जिम्मेदारी है। हाँ, अब ये बात मैं करने वाला हूँ आपसे, आपकी बात में, और उसका तरीका भी लिखा हुआ है आईन। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ कि हमने एक जो पार्लियामेंट की सोच है वो हमने कन्वे कर दी कि पार्लियामेंट चाहती है ईवीएम्स के थ्रू इलेक्शंस हों। अच्छा, अब किसको कहा है? वो इलेक्शन कमीशन को कहा है। इलेक्शन कमीशन कौन सी है? जो आजकल पीपुल्स पार्टी की और नवाज लीग की डार्लिंग बनी हुई है। वो हमें तनकीद होती है, हमारे एमएनएज और मिनिस्टर्स वहां पे माफिया मांगते घूम रहे हैं, तो उस पर एतमाद कर लेना। इलेक्शन कमीशन रोज बयान आता है वज़रा का कि हमने फैसला कर दिया, अब इलेक्शन जो है ईवीएम के जरिए ही होगा। इसका मतलब ये है कि वज़रा चाहते हैं कि जो हमने कह दिया, जो हमने फैसला कर लिया, वज़रा ने नहीं कहा, पार्लियामेंट ने बयान आते हैं। पार्लियामेंट ने कहा, और अगर आपके पास कैबिनेट के फैसले आ गए हों तो आप देखिए ही देगा, शायद उसमें एक फैसला ये भी होगा। आज एक वज़रा की कमेटी भी बनी हुई होगी जो इस कानून बनते क्यों है, इस मुल्क की यही तो मसाइल रहे हैं, कानून बना ले और अमल डालो। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो फिर उसके बाद अपने जो मुस्लिम लीग नून के हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बात करेंगे कि खास तौर पे कि जो रोज बातें आती हैं कि अब फैसला कर लिया हमने कि अब हमने फलां के खिलाफ अदम एतमाद लेके आना है, फलां को जो है इस्तीफे देने हैं, लेकिन ये है कि ये सारी बातें बयानबाजी की हद तक हैं, अमली तौर पे फैसला नहीं हो पाता। अमली तौर पे फैसला क्यों नहीं हो पाता? क्या वही बात कि कोई इत्मीनान की कमी है, तादाद की कमी है, या फिर ये है कि कोई और वजह है जिसकी वजह से फैसले अमली शक्ल इख्तियार नहीं करते? ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और लालचंद साहब से। बात हमने करनी है फरमानुल्लाह साहब। फरमानुल्लाह साहब, ये तजावीज़ आती रहती है बहुत सारी, जिस तरह कहते हैं कि हवाई आती है कि जी वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हम अदम एतमाद पेश कर देंगे, फिर आता है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। खुर्शीद साहब का भी बयान आया कि हम गौर कर रहे हैं, जॉइंट अपोजिशन जो पार्लियामेंट में है, कि जी किसके खिलाफ अदम एतमाद आनी है। जिस तरह से सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए, इससे पहले एक दफा जब अदम एतमाद की तारीख हुई, आपके अपने 10-12 बंदे जो थे जब वो खड़े हुए तो जो 62 थे वो 52 रह गए या कम रह गए। तो जब इस तरह के तजर्बात बार बार होते हैं तो कितनी तवक्को है आपको कि इस तरह का फैसला जिसके खिलाफ भी करेंगे, पहले तो ये बताइएगा किसके खिलाफ प्रायोरिटी आपकी है, कहाँ जाएगी, और फिर जब अदम एतमाद की तारीख जाएगी तो फिर उसके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? कोई आसरा है, कोई यकीन दहानी है कि हाँ? अगर तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो काम पहले कर रही थी वही करती रहेगी तो फिर तो ज़ाहिर मुश्किल है। जो कह रहे हैं वो नहीं, वो तो ज़ाहिर, अगर आपने किसी की वीडियो बना ली है, आपने किसी के केसेस फाइलें बना के रखी हुई है, तो फिर ज़ाहिर आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो जब भी तो वो 64 बंदे 52 हो गए ना। ऐसे तो नहीं हो, एमनी तो जाके क्या कहते नहीं करता ना। तो ये तो यही अलमिया है इस मुल्क का कि हमारे मुल्क में जो है जिनका जो काम है वो नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर है फिर मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं। और जो आपके सामने अभी ये मसाइल इसीलिए पैदा हुए हैं। ये इमरान खान साहब तो अगले 22 साल भी नहीं इनको हुकूमत मिलनी थी, ये तो जबरदस्ती ला के मुसल्लत कर दिया गया इनको जिस तरह इलेक्शन जिताया गया। मैंने तो इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे मालूम है उस दिन क्या हुआ, किस तरह पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए गए, किस तरह हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, किस तरह गिनती के टाइम पे पोलिंग एजेंट नहीं थे हमारे वहां पे, फिर हमें फॉर्म 45 नहीं दिए। तो ये सारा काम है कि अब जो है वो सारी कौम भुगत रही है इसको, ये खुद भी जो लाए थे वो भी भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। तो आपको यकीन है कि जब अदम एतमाद की तारीख पेश होगी तो आपको उसमें कामयाबी नहीं होगी? नहीं, देखें, अगर तो न्यूट्रल हो जाएगी एस्टैब्लिशमेंट फिर तो हम हैंडल कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं होंगे न्यूट्रल तो फिर जाहिर। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, प्राइवेट मेंबर बिल मूव हुआ, वो तो इमरान खान साहब हम सब मेरी मिसाल कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहते हैं, लेकिन मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ कि कैसे उनका है। वजीर आजम साहब 1 हफ्ता नीचे पार्लियामेंट में आके बैठे रहे क्योंकि इनके बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद 107 वोट पड़ते हैं पीटीआई को और 115 वोट पड़ते हैं अपोजिशन को, ठीक है। और इनसे बंदे नहीं पूरे हुए ना, हम प्राइवेट मेंबर बिल मूव हुआ, हम जीत गए। उसके बाद जो है वो जब ज्वाइंट सेशन होता है तो वो 107 जो है वो 174 हो जाते हैं। वो तो देखे ना, इत्तेहादी साथ नहीं थे जब उनको कन्विंस कर लिया, इत्तेहादी कैसे कन्विंस हो गए आप मुझे बताएं ना। एमक्यूएम ने कहा ईवीएम के खिलाफ है,
انہوں نے کہا کہ ہم اب راضی ہیں. انہوں نے وہ راضی وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں نا, یہ ایسے تو نہیں ہے کوئی پہلے کہا کہ میں نہیں ہوں اس کے بعد میں ہوں. کافلی کہتی ہے ہمارے بہت زیادہ تو کسی کے نیوٹرل ہونے پر ہے. اچھا شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ عفنان صاحب کی جو بات میں آگے بڑھاؤں کہ کس طریقے سے یہ ووٹ پورے ہوئے ہیں, اس کا جواب جو عامر لیاقت صاحب نے جو دیا ہے اور اسی دن دیا ہے, اسی وقت دیا. کل انہوں نے نیا بیان دے دیا, انہوں نے کچھ دیکھیں جی وہ ہے تو پی ٹی آئی کے نہیں, اگر انہوں نے دیا تو بیان انہوں نے بدلا ہے نا, کسی اپوزیشن والے تو بیان اس نے تو نہیں دیا. باقی میں سمجھتا ہوں عفنان صاحب نے جو کہا ہے نا کہ جی کہ نو کانفیڈنس والی بات ہے. آج پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ دھرنا ہوگا اور دھرنے کے بعد ریزائن ہوں گے. تو پہلی بات یہ کہ عفنان صاحب کو مطلب یہ بات ہونی چاہیے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں استعفوں کی بات ہوئی ہے کہ پہلے دھرنا ہوگا اس کے بعد جو جا کے استعفے ہوں گے. لیکن سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قوم لگی ہوئی اس میں ہے کہ کون ہوگا کیسے ہوگا, لیکن جو بیسک مسئلہ طارق صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ملک اور قوم کا جو مسئلہ ہے ان کی روزی روٹی کا ہے, ملک میں روزگار کا ہے. آپ وہ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے پس رہی ہے, عوام کا بھی. اور مزید کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 روپے تو ہم پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو بڑھائیں گے. منی بجٹ جو ہے وہ بھی ہم لے کے آئے 4 مہینے ہر مہینے 4-7-8 ہر مہینے مطلب کر کے 8 مہینے کا تو یہ انہوں نے کہہ دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل اگر بڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹر پہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اربوں لیٹر کروڑوں لیٹر روز کا وہ ڈلتا ہے. تو گورنمنٹ سارے کا سارا یہ جو تلوار ہے یہ تو عوام کے اوپر ہے. اصل ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ غریب عوام کے اوپر ہونا چاہیے کہ کون رہے گا کیسے رہے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپ دیکھیں, عوام کی طرف دیکھیں. اس وقت جو ہمارے بارڈر کی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور باقی اس وقت جو ہے ہمارے دوست جو ہیں وہ کچھ کہہ کے گئے کامران مرتضیٰ صاحب کہ ہم سے یہ وعدے وعید ہوئی ہے یہ ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں بات یہ صرف آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے راتوں کے اندھیروں میں معاہدے کر لینا, وقت پڑنا, پھر ان سے آگے پیچھے ہو جانا, تو یہ کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. راجن ملی صاحب آپ یہ بتائیے, میں نے شاید نام آپ کو غلط لیا, مالی ہے یا ملی ہے؟ مالی صاحب. اچھا مالی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ڈیفینیٹلی بہت عرصے سے پاکستان تحریک انصاف پہ ہوں گے. یہ جو آڈیو والا معاملہ اور اس سے پہلے بیان الفی والا معاملہ ہے, ان سب بیانوں میں ایک ہی بات ہے کہ ماضی میں 2018 سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کے خلاف جو فیصلے ہوئے اس میں عدلیہ پر کوئی دباؤ تھا. یہی ان کا مفہوم ہے جو رانا شمیم صاحب کا بیان ہے, اور اب یہ آڈیو آئی ہوئی ہے. 2014 میں جب دھرنا تھا یہاں ڈی چوک میں, اس وقت آپ کی پارٹی کے سربراہ تھے, چیئرمین تھے جناب جاوید ہاشمی صاحب, اور جب وہ اترے کنٹینر سے اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے منو یعنی یہی بیان آج سے بہت سال پہلے 2014 میں بتائے. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مجھے بتایا گیا ہے پارٹی چیئرمین کی جانب سے کہ عدلیہ آئے گی, کچھ لوگ آئیں گے وہ ہماری مدد کریں گے. اس کے بعد سے آج کبھی ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی آڈیو آ جاتی ہے, کبھی بیان الفی آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جب ایک جج جو ہے ایک سابق جج دوسرے جج کے خلاف بیان دیتا ہے یا کہتا ہے جی کہ میرے پاس بیان الفی ہے, وہ ان کا معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف شد و مات سے آگے بڑھ کر کیوں ان کو سپورٹ کرتی ہے, کیوں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے, کوئی کمیشن بن جائے, انکوائری ہو جائے تاکہ کلیئر ہو جائے. بڑے سیریس معاملات ہیں, سنجیدہ الزامات ہیں یہ. اچھا آپ نے 2 نقطے اٹھائے, میں دونوں کا جواب دینا چاہوں گا. یہ اپوزیشن جو ہے حکومت پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنی رینکس اینڈ فائلز کو ٹھیک کرے. جوائنٹ سیشن ہوا, ان کے یہ کہتے تھے اپوزیشن پی ٹی آئی کے ممبران ناراض ہیں, یہ ان کے خود 16 ممبران گم ہو گئے. چلے وہاں پہ تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا پریشر تھا. یہ 2 دن پہلے جو سینٹ میں نیب ترمیمی بل جو پاس ہوا تو ان کے سینیٹر سلپ کیوں ہو گئے تھے, کیوں باہر نکل گئے. اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن یہ اگر مل کے کچھ کرنا چاہے تو پاسبلی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے پارلیمنٹ میں کرنا ہے, ہم کسی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. نواز لیگ میں 2 حصے ہیں استعفوں کا. نواز لیگ کا یہ ہے کہ نواز لیگ میں بھی 2 اوپینینز موجود ہیں, ایک مریم صاحبہ کا اور نواز شریف کا ہے, دوسرا شہباز شریف صاحب کا ہے. شہباز شریف اشارے کے چکر میں ہیں اور وہ ان کی ایک اپنی کہانی ہے. تو
बजाय हुकूमत पे तनकीद करें। मैं चाह रहा था कि आप जो बताइएगा, रिसेंट एक बात है, एक उसको रिसेंट पे ब्रेक लेनी है, क्यों पीटीआई आगे हुकूमत है ना, देखिए मेरी कमीशन बनाए, इंक्वायरी कराएं, अगर बयान जाली है तो पता चल जाएगा लोगों को। मैं रिसेंट पे आ गया ना, अब रिसेंट सुने, आज जावेद शाहिद खान रबाई साहब का बयान सुना है आपने, सुबह सुबह उठ के जो उन्होंने दिया है बयान, ये था अब तो ऑडियोज आ गई, अब नवाज शरीफ को और मरीम को छोड़ दो। तो ये है कहानी इन फेक ऑडियोज और वीडियोज के पीछे। फेक है ना, फेक, लेकिन 1200 फेक करार दे देना, ये रोज वीडियोज ले आते आए ना, ये ले आए कोर्ट में, क्यों भागते हैं कोर्ट में ले आने से? ये कोर्ट में ले आए, कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये जो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि देखें इनको जो सजा हुई है वो रसीदें ना देने पे हुई है। वो 4 फ्लैट्स की रसीदें आज ले आए तो आज ही ये उस सजा से जो बच सकते हैं। ये सिर्फ कोर्ट में प्रेशर करने के लिए, देखें टाइमिंग देखें, अब वो केस चलना डे टू डे शुरू हुआ है तो आज फिर ये ऑडियो है या बयान हल्फी, ये मुस्लिम लीग नून तो लेके नहीं आई, ये तो साबिक जज लेके आए हैं। कौन है बेनिफिशियरी, कौन बेनिफिशियरी बनना चाहता है इसका फायदा? ये ऑडियोज आ रही है, इसका फायदा समझते हैं कि ये जो ऑडियोज आ रही है या बयान हल्फी आ रहे हैं, इसका बेनिफिट, ये तो वहीं से वेरीफाई होके आ रही है, नोटराइज भी वहां से होके आ रही है जहां से नवाज शरीफ साहब के डॉक्यूमेंट साहब के जो आपके क्वेरीज थी वो भी वहीं से नोटराइज हुई है। भले हो जाए, लेकिन ये वहीं से आ गई है और ये जाए कोर्ट में सबूत पेश। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो अपने शो का आखिरी हिस्सा उसमें फनानुल्लाह साहब से और शहादत अवान साहब से और हमारे मज़ीद मेहमान लालचंद माली साहब से भी इसी ये जो ऑडियो वाला मामला है इस पे बड़ी कंफ्यूजन है। अगर वो जाली है तो हुकूमत उसको जाली साबित करे, और अगर असली है तो फिर मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन या वो लोग जो उसको लेके आए हैं वो आगे बढ़े, उसको साबित करें ताकि उसका जो कंक्लूजन है कोई मंतकी अंजाम सामने आए। वरना बयानबाजी जो है और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वो कंफ्यूजन बढ़ती है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अब वेलकम बैक, डायरेक्टली बात करते हैं फरहान साहब। फरहान साहब, बातचीत जो हो रही थी इस पहले बयान हल्फी और उसके ऑडियो पे, उस पर कल को क्या होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब या मरीम साहबा को, मियां साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था, उसके बाद इत्तेसाब अदालत में फैसला हुआ। मरीम साहबा के खिलाफ भी जो फैसला आया कोर्ट से आया, इत्तेसाब कोर्ट से आया, उस पर अपील चल रही है। ये ऑडियो केसों से और बयानी हल्फी से तो उनको रिहाई नहीं मिलेगी, रिहाई तो मिल रही है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। ये चीजें जो है वो अगर दुरुस्त हैं, और हो सकता ना हो, मैं इस पर नहीं कह सकता, इनको क्यों किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में या जहां प्रोसीडिंग चल रही है वहां ले जाकर क्यों नहीं अपनी बेगुनाही साबित करते, वहां जाकर इस कोर्ट इस मवाद के जरिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने की ऑप्शन क्यों नहीं है? बयानबाजी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टॉक शो होते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। देखिए, हमने जो है वो जज अरशद मलिक वाला जो सारा मामला है वो कोर्ट के सामने रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सारा का सारा ये डॉक्यूमेंट हमने जमा कराया हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा ये तो अभी आया रिसेंटली, तो ये भी क्या कहते हैं, इसको भी जो है वो आगे जो लीगल सारा जो मेरे ख्याल इरफान कादर साहब देख रहे हैं केस को, तो वो उसको देंगे आगे। अब जहां तक बात रहेगी, गलबन की तारीख है, उसमें भी वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया ना, जरा सुप्रीम कोर्ट में भी बुला लिया और उधर भी बुला लिया, तो यू हैव टू क्या कहते हैं, यू कैन बी एट वन प्लेस एट वन टाइम। तो अब बात ये है कि मैं कुछ बातें मेरे भाई ने की, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा हमारे आप कोर्ट में ले जाएंगे सारा मुआवजा, तो मैं तो देखिए बात ये है कि जो गैरेट डिस्कवरी जो कंपनी है जिसने सारा का सारा इसका फॉरेंसिक एनालिसिस करके दिया, उसने कहा ये ऑडियो ठीक है। अब यहाँ तो आप किसी फॉरेंसिक एनालिसिस वाली कंपनी के पास जाएं और उससे वेरिफिकेशन ले आए या कहें कि ये ठीक नहीं है, अदरवाइज तो ऑडियो तो बिल्कुल ठीक है। और जो सर्कमस्टांसेस थे सारे के सारे, और जो साकिब निसार साहब ओपनली करते रहे, वो तो इस चीज की निशान नहीं करते हैं कि वो उन्होंने पीटीआई की कैंपेन चलाई, उन्होंने शेख रशीद की कैंपेन चलाई, उन्होंने कोर्ट में बैठ के कहा मैं तो 5-6 एमपीए तो ऐसे ही खा जाता हूं। उन्होंने हमारे 2 सेनेटर्स को जिस चीज पे डिस्क्वालीफाई किया, इनको आज तक उसके ऊपर नहीं छोड़ा। दोहरी शहरियत के ऊपर हमारे 2 सेनेटर डिस्क्वालीफाई हुए, दोहरी शहरियत के ऊपर फैसल वाडा ने इलेक्शन लड़ा। तो ये कोई एक बात तो नहीं है ना। फिर मेरे भाई ने क्या कहा कि जो है वो डे टू डे हेयरिंग कोई भी नहीं है, इस तरह का कोई मामला नहीं है कि कोई डे टू डे हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहा हो, ना इससे मैंने कोई देखा है। जज अरशद मलिक वाला मामला बड़ा क्लियर है। आप ये देखें कि जज ये कह रहा है कि मैंने जो है गलत सजा दी है, जज खुद कह रहा है कि मैंने गलत सजा दी है, पीछे रह क्या गया? ये तो जुल्म की इंतहा है कि जब जज ने ये कह दिया कि मैंने सजा गलत दी है, फिर भी आप उनको कहें कि ये डिस्क्वालीफाइड है। भाई बात तो ये है कि मैं कुछ बोलूं, ये कुछ बोले, कोई कुछ बोले, एंड में तो कोर्ट की बात चलेगी ना। आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो भाई जब जिस जज ने जजमेंट दी है मेरी गुजारिश, मैं बिल्कुल एंड कर रहा हूँ। देखिए, नैब के बिल के ऊपर इन्होंने बात की, नैब के बिल के ऊपर गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री एजेंडे में लेके आई
اور جب انہوں نے دیکھا کہ نمبر کم ہے، جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، تب پاس کرایا. ویسے پاس نہیں، ہمارے 51 سینیٹر ادھر موجود تھے، ہمارے سارے ایم این اے، سارے سینیٹرز جوائنٹ سیشن والے دن موجود تھے پی ایم اے. لاجا صاحب یہ بتائیے گا، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی جیسے میں نے پہلے کہا کبھی بیان الفی آ جاتا ہے، کبھی آڈیو آ جاتا ہے، ابھی ویڈیو آنے کی توقع ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ جو کچھ ہوا، جو مبینہ طور پر ہوا، جو الزام ہے، اس کی بینیفیشری جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے نتیجے میں اس کی حکومت بنی، لہذا وہ خاموش ہے، بیان بازی کرتی ہے، کہتی ہے غلط ہے، جعلی ہے، لیکن اس جعلی کو ثابت کرنے کے لیے کسی فورم پہ، کسی کمیشن میں، کسی جے آئی ٹی میں نہیں جاتی، جو کہ فائدہ تو آپ کو ہوا تھا اس کا. دیکھیں، اپوزیشن سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ نے ماضی میں دیکھا ہے جو فیصلے عدالتوں نے ان کے فیور میں کیے ہیں تو ان پہ انہوں نے بڑی بگلیں بجائی ہیں، مٹھائیاں بانٹی ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوا ہے تو انہوں نے عدالتوں پہ سوالات اٹھائے ہیں. اور عدالتوں کے ساتھ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں یہ تو دور کی بات نہیں. یہ پریویس گورنمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بچے یہیں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے یہیں رہتے ہیں، آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کا بیانیہ تھا. تو یہ عدالتوں پہ مختلف ہونا چاہیے نا سر ان سے. تو ہاں بالکل مختلف تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات کے بغیر تو کسی چیز کو جعلی نہیں کہا جا سکتا. بالکل. دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پہلی دفعہ تو نہیں کیا ہے انہوں نے نا، یہ انہوں نے بھی تو پیپلز پارٹی کے لیڈران کو سزا دلائی تھی، وہ تو پروو ہو گیا تھا نا کورٹوں میں، جسٹس قیوم نے کیا کیا تھا. اب یہ کیونکہ ایکسپرٹائز ان کی ہے، ویڈیوز بنانا، اپنا آڈیوز بنانا، تو یہ ایکسپرٹائز کو استعمال کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ کر رہے ہیں تاکہ جوڈیشری پہ ان کا امپیکٹ ہو. یہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں، حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن کرانے کی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے تو یہ یقینی طور پہ کورٹ پہ پیش کرے، کورٹ اس پہ اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ کرے. تو لہذا ان کو آگے ان کو نظر آ رہا ہے ان کو کہ اب دیکھیں بالکل دو الگ چیزیں ہیں نا. چلے اس کی تو انویسٹیگیشن ہو، سپوز ہو، لیکن اس بنیاد پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، مریم نواز کو چھوڑ دو، نواز شریف کو چھوڑ دو. وہ تو بھائی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے آپ سے رسیدیں مانگی ہیں، 4 فلیٹس کی اپنا سارا ریکارڈ مانگا ہے، وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. جب تک وہ نہیں دیں گے تو آپ کو سارے یہ آڈیو جو بنائی ہے، اب وہ جو جج صاحب جو ہے، جج صاحب جو ان کے بھائی 6 تاریخ کی ان کو ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہاں سے اسپیشلی گئے 10 تاریخ کو جا کے وہاں پہ وہ ایفیڈیوٹ کر کے آئے ہیں. خالصتاً سیاسی نہیں، ایک قانونی بات آپ سے پہلی بات تو سب سے پوچھ لوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے نا، اس پہ بہت لوگ بات چیت کر چکے ہیں. یہ پہلے دن کی بات نہیں، 6 دن پرانی بات ہے، لیکن یہ جو آڈیو ہے، یہ جو بیان حلفی ہے، اب یہ کہاں جائے گا، کہاں جا سکتا ہے؟ پہلی بات جوڈیشل کونسل میں جائے گا، کسی عدالت میں جائے گا، کیا اس کے نتیجے میں ریلیف مل سکتی ہے سر؟ لیکن طارق صاحب، لوگ تو مہنگائی پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. ہمیں پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے، تمام اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر ادارے کے کردار کو مشکوک بنا دیا گیا ہے، مشکوک بنا دیا گیا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف جو ہے، دونوں طرف ججز ہیں، دونوں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تو ایک نہ ایک دونوں میں سے جھوٹا ہے. میرا کہنا یہ کہ بجائے ہم ٹاپک شو کے اوپر بیٹھ کے اپنی جوڈیشری کو ڈسکس کریں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو کوگنیزنس لینی چاہیے تھی. ان کیمرہ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اور جو بندہ اس میں ملوث ہوتا، بھلے کمپلینٹ جھوٹی تھی یا کسی نے یہ کام کیا تھا، تو میں کہتا ہوں اس نے بغاوت کی ہے اس ملک کے ساتھ، اس نے ٹیررزم کیا ہے، اس کو قرار واقعی سزا. بھلے ہمارے آنریبل ججز ہیں، لیکن اگر جج اس طریقے سے یہ دو میں سے دونوں تو سچے نہیں ہوں گے، ایک سچا ہوگا، تو اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان کیمرہ ہونا چاہیے، اس کا ودن ویک ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدالت کو اس میں پارٹی اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ اس چیز کو طول دے کے عدالت کیوں نہیں کر رہی. یہاں پہ آپ دیکھیں چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سے وہ سب کے سب کو نوٹس ہو جاتا ہے. بھائی اس کے اوپر عدالت کیوں نہیں کرتی؟ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے. سوال مختصر صاحب، اگر یہ بات ثابت ہو جائے جی اس طرح کے مواد کے نتیجے میں جی کہ ایک فریق جو تھا، اے تھا، جی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ناانصافی ہوئی، تو کیا عدالتیں اس کو اس سسٹم میں، اس طریقہ کار میں ریلیف دے سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو گزارش کروں،
अदालत के बाहर जो कुछ भी होता रहे, अगर किसी फोरम पे कोई सच्चा झूठा हो जाए तो अब कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला करना है उसने जो रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स हैं उसके मुताबिक करना। हाँ, कानून में क्या गुंजाइश है? कानून में एक दफा है 528, वो है एडिशनल एविडेंस के लिए। इनके पास माशाल्लाह बड़े अच्छे एडवोकेट्स हैं, अब इनकी सवाबदीद है, उसको ये अवेल करते हैं। अगर अदालत के सामने कोई अदालत ने तो कानूनी फैसला जी, बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर शहादत अवान साहब, आपने तशरीफ लाया और आपने अपना नुक्ता नज़र, अपनी जमात का नुक्ता नज़र हमारे साथ शेयर किया। जनाब लाल चंद माली साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपनी जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र बयान किया। और जनाब अफरानुल्लाह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए और आपने बड़ा खुलकर और बड़े अच्छे अंदाज में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। नाज़रीन, तीनों बड़ी जमातों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बड़ी खुल के बात की है उन मामलात पर जो कि आज हमारे सामने हैं और बड़े गर्मा गर्म मौज़ूआत हैं। ईवीएम का इशू है, ये जो आरडीओज और बैन फेयर उसका इशू है, और उसके अलावा जो पीडीएम के फैसले हैं, मुतवक्को लॉन्ग मार्च है, ये सब मामलात जो है आपने देखे। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।